اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ قرآن کے موتی سیریز میں آج ہمارا جو موتی ہے وہ ہم نے لیا ہے سورہ الاحزاب آیت نمبر 56 سے آیت نمبر 56 آج کا موتی ہے، اور جو نمبر 22 ہے، اور سورہ کا نام الاحزاب اور آیت 56 ہے جو بطور موتی لی گئی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اور ہمارا ٹاپک ہے کہ اے ایمان والو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب صلاۃ و سلام بھیجو۔ تو آپ آیت میں دیکھیے کہ ان اللہ، بے شک اللہ، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون، صلاۃ درود بھیجتے ہیں، علی النبی، نبی پر، یا ایھا الذین، اے لوگو جو، آمنو، ایمان لائے ہو، صلو علیہ، صلاۃ یعنی درود آپ پر، وسلمو، درود بھیجو آپ پر، وسلمو تسلیما، اور سلام بھیجو یعنی خوب سلام بھیجنا۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلات بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اس پر صلات بھیجو اور سلام بھیجو، خوب سلام بھیجنا۔ تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہیں وہ انسان ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے لیے اور اپنا پیغام جو ہے وہ سارے عالم کے عالم انسانیت تک، سب تک، انسانوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا۔ اور پھر ان کی جتنے بھی نبی آئے، ان کا رسول آئے، انہوں نے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچایا، اور پھر ان کی زندگیاں وقف ہو جاتی تھی اسی کام کے لیے، وہ تعلیم، تدریس اور اپنی جو عملی زندگی کے مثالیں ان کی ہوتی تھی، ان کے ذریعے سے بھی لوگوں کو اللہ کی عبادت اور دنیا میں رہنے کا طریقہ سکھاتے رہے۔ اس کے لیے وہ خوب بیچارے محنت کرتے تھے، اپنے عمل سے، اپنے قول سے، جو مطلب ہر وقت اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے۔ تو جو لوگ ان کی بات نہیں مانتے تھے، ان سے مخالفت کرتے تھے، وہ بھی ان کو برداشت کرنی پڑتی تھی، اور ان کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے اذیتیں آتی تھی، وہ بھی برداشت کرنی پڑتی تھی۔ شروع سے ہی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی ایسے نبی اور ایسے رسول آتے رہے جو لوگوں کو اللہ کی باتیں بتاتے رہے، اور ان میں سے سب سے آخر میں اللہ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر بنا کے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر طرح کے لمحات آئے، لیکن آپ نے ہمیشہ صبر اور شکر کا مظاہرہ کیا، اور آپ پر دین مکمل ہوا۔ آپ کا ساری امت پر بہت بڑا احسان ہے، ساری انسانیت پر بہت بڑا احسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مشکلات کے باوجود اللہ کا کلام مکمل طور پر ہم لوگوں تک پہنچایا، سب لوگوں تک پہنچایا۔ اس عظیم احسان کا اعتراف کرتے ہوئے ہم سب پر لازم ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلت ہے وہ اس آیت سے ظاہر ہوتی ہے کہ اس آیت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال، اللہ اور اس کی مخلوق کے ہاں آپ کے بلند درجات، آپ کے بلند جو قدر و منزلت ہے، اور آپ کے بلند ذکر کی طرف اشارہ ہے۔ یہ اس آیت میں خاص طور پہ دیکھیے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اللہ اپنے فرشتوں اور کے سامنے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا بیان کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ تمام فرشتے آپ کی مدح و ثنا کرتے ہیں، اور نہایت عاجزی سے اللہ سے آپ کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو جو بیان اللہ نے کیا ہے، وہ اس آیت کے حوالے سے قرطبی کہتے ہیں کہ اس آیت کے ذریعے سے اللہ نے اپنے رسول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مرتبہ بخشا ہے اور اپنے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بیان کیا ہے۔ تو یہ جو آیت ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت کو، اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مرتبہ ہونے کا کی دلیل موجود ہے۔ اب دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔
جو اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنا کر بھیجا، اور متقین کا امام بنا کر، اور تمام مخلوقات کے لیے حجت بنا کر، اور حشر میں شفاعت کرنے والا بنا کر بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسولوں کے سلسلے منقطع ہو جانے کے بعد بھیجا، بس اللہ نے ان کے ذریعے سب سے زیادہ سیدھے اور سب سے زیادہ واضح راستے کی طرف ہدایت فرمائی، اور بندوں پر رسول کی اطاعت، تعظیم، ان کی حفاظت، ان کے حقوق کی بجاوری اور درود بھیجنا واجب قرار دے دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بارے میں بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہیں کہ قرآن میں اور کسی دوسری کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی دوسرے نبی پر آپ دیکھ لیں کہ کسی دوسرے نبی پر اللہ تعالیٰ نے سلام نہیں بھیجا۔ بس یہ جو خاص خصوصیت ہے جس کے ساتھ ہے، اللہ نے اپنے باقی تمام انبیاء کے علاوہ آپ کو خاص کیا، ہمارے نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں ان کی بھی بہت فضیلت ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے صلات سے مراد یہاں اللہ تعالیٰ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کی رحمت اور رضامندی بھی ہے۔ تو اللہ آپ سے راضی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اس آیت سے اللہ کے راضی ہونے کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اور فرشتوں کی درود بھیجنے سے مراد یہ ہے کہ یہ بھی ممکن ہے نا، اس کے معنی یہ ہوں کہ اللہ کے ساتھ مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا مانگتے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ ہم درود پڑھتے ہیں، اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور مرتبے کو بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو فرمایا، تاکہ ہم لوگوں تک یہ پیغام پہنچے کہ نبی کا مرتبہ اتنا زیادہ بلند ہے، اس کی کہنے کا مقصد یہ ہے۔ اور فرشتے بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اس سے بھی مزید ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درجوں کی بلندی کا پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرشتے دعا کرتے ہیں، فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اونچے اور بلند درجات پالیں۔ تو فرشتے جو ہیں وہ استغفار کرتے ہیں، اور ایک قول ہے کہ اللہ کی طرف سے صلات جو ہے وہ رحمت ہے، اور فرشتوں کی طرف سے صلات کیا ہے؟ استغفار کرنا، ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو رحمت ہے وہ اس قول کی طرف اشارہ کرتی ہے جو ہم نے اس آیت سے میں پڑھا، ٹھیک ہے۔ امت کا دعا اور حکم کی تعظیم کرنا ضروری ہے، اور امت کی طرف یہ صلات بھیجنا دعا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعظیم بھی کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، یا جیسے یا ایھا الذین آمنو، تمام اہل ایمان کو آپ دیکھیں کہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تمام اہل ایمان کو اول و آخر سب کو حکم دیا گیا، سب یعنی یا ایھا الذین، سب لوگوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اس حکم پر عمل کی دعوت دی جا رہی ہے، جس کے یہی وجہ ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنو کہتے ہیں نا، تو پھر تو اپنے کان لگا دیں، یعنی اس کو کان لگا کر سنیں، یا تو وہ بھلائی کی بات ہوگی جس کا حکم دیا جا رہا ہے، یا پھر شر سے منع کیا جا رہا ہوگا۔ اور ایمان کی صفت کو بیان کرنا ایک حکم پر آمادہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ حکم ایمان کے تقاضوں میں سے ہے، اور اللہ کی نافرمانی کرنا ایمان میں کمی کا باعث بن جاتا ہے نا۔ جہاں ایمان والوں کو پکارا جائے تو وہاں اور بھی زیادہ حکم کو تعمیل کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا نہ کیا تو پھر ایمان میں کمی ہو سکتی ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کریں، آپ کی تعظیم کریں، آپ کے درجات کی بلندی کی دعائیں کریں، اور آپ پر صلات کی جو صفت ہے وہ سنت سے ثابت ہے، اور یہ ہر وقت پڑھنا جائز ہے، نماز میں اس کو پڑھنا واجب قرار دے دیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو بیان کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، اللہ کی صلات بھیجنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو ہے اللہ پر اللہ کی جو رحمت ہے، تعریف ہے، تو یہ صلات ہے نا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نبی پر صلات بھیجیں، درود بھیجیں، یعنی ان کے لیے دعا بھی کریں، ان کے بلند درجوں کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ان کے حکم کی تعظیم کریں، ان کے حکم کی تعظیم کریں، اور ان کی لائی ہوئی شریعت کو اپنائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے یہ، ان کی اتباع کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسلم تسلیمہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کا تحفہ دیں، یعنی
ہمیں یہ آیت ہمیں اس طرح سے رہنمائی کر رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکالیف اور آفتوں سے محفوظ رہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نقائص سے پاک ہیں۔ تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نبی کے بلند درجے ہیں، ان سے تو وہ جو درجے ہیں اللہ کے نزدیک، تو اس آیت نے واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت محبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی خوشی بھی اسی میں ہے نا کہ ہم اپنے نبی کی اہمیت کو سمجھیں، ان پر پڑھے جانے والے درود کی اہمیت کو سمجھیں، اور یہ ایمان کی علامت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب اور عزیز نہ ہو جاؤں۔ غور کیجئے اور یہ پوائنٹ نوٹ کیجئے، یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی چاہتا ہے کہ میرا ایمان کامل ہو، اسے سب سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرنی ہوگی۔ اور آپ پر درود بھیجنا محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے کہ ظاہر ہے کوئی محبت کرتا ہے تو پھر اظہار کرتا ہے نا، تو یہ اظہار ہے۔ اور تقرب والے جو ہوتے ہیں نا، جو قریب کرنے والے اعمال ہیں، ان میں سے یہ اللہ کے نبی پر درود بھیجنا اللہ کے نزدیک کرنے والے کاموں میں سے ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرنے والے جو اعمال ہیں یہ ان میں سے ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا چاہیے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنے کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ الفتح کی آیت نمبر 9 کے اندر بھی، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو، اور دن کے شروع اور آخر میں اس کی تسبیح کرو۔ کس کی؟ اللہ کی تسبیح کرو اور نبی پر درود بھیجو۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن پاک میں بھی اس چیز کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کہ اپنے فرمان میں ایک جگہ فرمایا کہ جو شخص ایک بار مجھ پر درود بھیجے گا، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ تو کتنی آسانی سے دیکھیں 10 رحمتیں ہم حاصل کر لیتے ہیں نا۔ اور مزید یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک بار درود بھیجے گا، اس کے 10 گناہ معاف ہوں گے اور اس کے 10 درجے بلند ہوں گے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ ہر شخص چاہتا ہے نا کہ میرے گناہوں کی معافی ہو، مجھ پر اللہ کی رحمت ہو اور میرے درجے بلند ہو، قیامت میں بھی میرے درجے بلند ہو۔ تو پھر کیا کرے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرمان ہے اس کے مطابق عمل کرے اور درود کثرت سے پڑھے، اور یہ سوچے کہ میں نے ایک بار درود پڑھا ہے، میرا ایک درجہ بلند ہوا، میرا ایک گناہ مٹا۔ ایک بار درود پڑھنے پر 10 رحمتیں آئیں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند۔ اور آپ اس کو اگر رمضان کے ساتھ جوڑیں نا، تو رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ 700 گنا یا اس سے بھی کہیں زیادہ اجر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو پھر آپ نے ایک بار اگر درود پڑھا تو پھر اس کا کتنا اجر و ثواب ہے؟ 700 گنا لگا لیں اگر تو اسی طرح پھر 700 گنا درجے بلند ہوں گے، اور پھر 700 گنا آپ کے گناہ بھی مٹیں گے۔ تو درود کی کثرت کریں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی رحمت جو ہے نا فوری حاصل ہوتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے کہ جو شخص میری امت میں سے مجھ پر خلوص دل سے ایک مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ اس کی وجہ سے، اس خلوص اور اس درود کی وجہ سے اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا، اس کے 10 درجے بلند ہوں گے، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 10 گناہ معاف کیے جائیں گے۔ اور فرشتے جو ہیں وہ بھی دعائے رحمت کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عامر ربیعہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ خطبہ دیتے ہوئے فرما رہے تھے، جو شخص مجھ پر درود پڑھے تو جب تک وہ مجھ پر درود پڑھتا رہے گا، فرشتے اس پر درود پڑھتے رہیں گے۔ اب انسان کی مرضی ہے وہ کم پڑھے یا زیادہ۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ نبی پاک نے کتنی خوبصورت بات بتائی کہ جب بندہ نبی پر درود بھیجتا ہے، فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں۔ تو فرشتے معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، اور اللہ کی بڑی پیاری مخلوق ہے۔ تو اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے نا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ عمل ہو یا نہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سوچئے، ہمیں پھر سب سے زیادہ کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہوگا، بجائے اس کے کہ ہم اپنا وقت فالتو چیزوں میں بسر کریں۔ ہمیں اپنی زبان پر اللہ کے نبی کے درود کو سجانا ہے، اور اخلاص کے ساتھ سجانا ہے، اور یہ سوچنا ہے کہ میرا یہ درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جائے گا، جہاں میرے نام کی حاضری ہوگی، وہاں یہ بتایا جائے گا کہ خاص طور پہ جمعے والے دن جب درود پڑھا جاتا ہے تو، اور درود کی وجہ سے اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنی دعا کا ایک حصہ درود پڑھنے کے لیے مقرر کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں اگر تم چاہو تو۔ پھر اس نے کہا 2/3؟ تو آپ نے کہا اگر تم چاہو تو ہاں۔ پھر اس نے کہا میں ساری
ساری جو میری دعا ہے درود کے لیے مقرر کر دوں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو اللہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت کے غم و فکر سبھی کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جائیں گے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جو شخص درود کثرت سے پڑھتا ہے نا، یہاں سے اس حدیث سے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر آپ کی جو بھی حاجات ہیں اور آپ درود پڑھ رہی ہیں، اور درود پڑھ رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت کے غم و فکر اور جو کچھ بھی معاملات ہیں ان کے لیے اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا، اور درود کی برکت سے اللہ تعالیٰ باقی سارے کام بھی خود بنا دیں گے۔ دیکھیں نا، اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا تو صحیح کہ تم اگر، اس نے کہا نا کہ میں دعا تھوڑی سی درود پڑھوں پھر دعا مانگوں، پھر تھوڑا زیادہ درود پڑھوں، پھر آخر میں کہا کہ میں فل بس دعا ہی پڑھتا رہوں، تو نبی نے فرمایا کہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر تو سمجھ لو کہ اللہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے فکر، غم اور فکر کے لیے تمہارے لیے کافی ہو گیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ درود خود ایک ایسی مکمل دعا ہے جس سے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، برکت ملتی ہے۔ یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر درود بھیجا کرو، کیونکہ مجھ پر درود بھیجنا تمہارے لیے باعث برکت ہے، اور میرے لیے اللہ سے وسیلے کا بھی سوال کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ وسیلہ، دیکھیں جنت میں ایک مقام ہے جو صرف ایک شخص کو ملے گا، اور نبی فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا۔ تو امت کو چاہیے کہ وہ آپ کے لیے بلند مقام کے لیے دعا کرے، ٹھیک ہے۔ ایک فرشتے کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک درود پہنچایا جاتا ہے۔ جب ہم درود پڑھتے ہیں نا، جو درود ہم پڑھتے ہیں تو وہ پہنچتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جو شخص ایک بار مجھ پر درود بھیجے گا، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو مجھ تک پہنچاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک فرشتہ مصروف ہو جاتا ہے جب بندہ درود پڑھتا ہے، اور فرشتہ آتا ہے اور اس کے پاس سے درود لے کے جاتا ہے۔ اس کے اندر بھی 2 باتیں ہیں کہ درود بندہ پڑھ رہا ہے اور فرشتہ لے کے جا رہا ہے، فرشتہ آپ کے پاس آ رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیے اللہ کا فرشتہ آ رہا ہے آپ کے پاس لینے کے لیے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ درود پہنچانے جا رہا ہے۔ تو یہ کیا زبردست کنیکشن ہے کہ آپ کو آپ کے پاس فرشتہ آ رہا ہے، آپ کا پڑھا ہوا درود جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا رہا ہے۔ تو درود پڑھنے والوں کے نام کے ساتھ نبی تک درود پہنچایا جاتا ہے۔ یہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ اللہ نے میری قبر کے پاس ایک فرشتہ مقرر کیا ہے، جو میرا امتی مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ فرشتہ مجھے کہتا ہے اے محمد فلاں بن فلاں نے ابھی آپ پر یہ درود بھیجا ہے۔ تو وہاں پر بھی جا کے بجائے اس کے نبی پاک کے روضے کے باہر باتیں کریں، یا پھر صرف اسی اس میں کسی اور اس میں رہیں مشغول، درود پڑھیں کثرت سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے مستحق ہوں گے وہ لوگ۔ اس بارے میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جو میرے اوپر درود بھیجتا ہے یا میرے لیے وسیلہ مانگتا ہے، قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت ثابت ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ہر دعا روک دی جاتی ہے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے۔ یعنی دعا میں درود پڑھنے کی اہمیت واضح ہو گئی نا یہاں سے، کہ آپ کی دعا اس طرح ہوتی ہے کہ جس طرح ایک خط ہے، اور آپ اس کو، ایک لیٹر ہے، آپ اس کو بھیج رہے ہو اور اس پر ایڈریس نہیں لکھتے تو وہ کیسے جائے گا وہ لیٹر جب تک اس پر ایڈریس نہیں ہوگا۔ تو دعا بھی رک جاتی ہے جب تک اس کے ساتھ درود نہیں ہوتا، کیونکہ درود جب پڑھتا ہے نا بندہ، اس دعا کے آخر میں یا اول میں، دونوں جگہ درود اس کے دعا کے ساتھ ملا دیا جائے تو دعا پھر رکتی نہیں ہے، دعا اپنے بلند منزلوں تک چلی جاتی ہے۔ تو درود نہیں جو پڑھتا وہ کون ہے؟ بخیل ہے وہ شخص۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل ہے وہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ تو جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو ان پر کثرت سے درود پڑھیں۔ درود پڑھنا کیا کرتا ہے؟ جنت کا راستہ کھولنے کا باعث بنتا ہے۔ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور وہ مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا، وہ جنت کے راستے سے بھٹک گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس نے نام سنا اور نہیں پڑھا، تو اس نے درود نہیں پڑھا تو اس نے تو اپنا جنت کا راستہ کھو دیا، بھٹک گیا وہ۔ تو کیا کرنا کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کثرت سے بھیجنا ہے۔ درود نہ پڑھنے والے کے لیے بہت رسوائی کی باتیں ہیں۔ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پہ چڑھے تو مالک بن حویرث سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ممبر پہ چڑھے، جب پہلی سیڑھی پہ چڑھے تو آپ نے کہا آمین، پھر دوسری پہ چڑھے تو آپ نے کہا آمین، پھر تیسری سیڑھی پہ پیر رکھا تو کہا آمین، اور پھر فرمایا جب بعد میں صحابہ نے پوچھا کہ آپ وہاں پر جا رہے تھے تو آپ آمین آمین کہہ رہے تھے، وہاں دعا کون مانگ رہا تھا؟ وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ تو نبی کریم نے فرمایا وہاں جبرائیل علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے کہ اے محمد، پہلی دعا کیا تھی؟
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی بخشش نہ ہو سکی تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے. تو میں نے یعنی نبی نے کہا آمین. اس کے اندر بڑا حکمت چھپی ہوئی ہے کہ رمضان کا مہینہ پائیں تو اللہ سے اپنی بخشش کروا لیں, اتنی کوشش کریں. اور پھر فرمایا جبرائیل امین نے دوبارہ کہ جس نے اپنے والدین یا دونوں میں سے ایک کو پایا اور آگ میں داخل ہو گیا تو اس کی مطلب خدمت کر کے خود کو بخشوا نہیں سکا تو اللہ کی رحمت سے دور کرے, اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کرے. تو نبی نے کہا آمین. اور تیسری جو بات تھی جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا, وہ بات جبرائیل نے وہ دعا یہ کی تھی کہ جس کے سامنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کرے. تو نبی پاک نے کہا آمین. تو آپ یہ دیکھیے کہ اتنے بڑے مقرب فرشتے نے یہ دعا مانگی ہے اور نبیوں کی سردار نے آمین کہا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ درود پڑھنے والے کو کے لیے کتنی, جو درود نہیں پڑھتا, اللہ کے نبی کا ذکر آتا ہے اور وہ درود نہیں پڑھتا تو وہ اس کے لیے کتنی رسوائی کی بات ہے اور کتنی پریشانی کی بات ہے اور کتنی اہم بات ہے یہ کہ نبی کریم نے آمین کہا ہوا ہے اس کے لیے. تو جس کے سامنے نبی کا ذکر آئے اور وہ نبی پر درود نہ بھیجے. تو آپ بھی اپنے دل میں درود پڑھ لیں ایک دفعہ, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک روایت میں ہے کہ وہ شخص رسوا ہوا جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھا. تو یہ دیکھیے کہ درود نہ پڑھنے کا جو درود پڑھنے کے فائدے ہیں وہاں درود نہ پڑھنے کے نقصانات بھی ہیں. اور اس کے علاوہ درود پڑھنے کے فائدے یہ جو دنیا کے فائدے ہیں نا اس میں بھی بہت زیادہ فائدے ہیں, صحت کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ فائدے ہیں. اور اس کے بارے میں بہت سارے واقعات ہم سنتے ہیں, پڑھتے ہیں کتابوں میں کہ بعض لوگ جن کے دل مطلب ہر وقت جن کی زبان ہر وقت مصروف رہی اللہ کے ذکر میں اور درود شریف پڑھنے میں, تو اس طرح کے واقعات بھی آنکھوں کے آگے سے گزرے کتابوں میں کہ جس طرح جب ان کے کسی کا ہارٹ کی سرجری ہوئی تو اس وقت بھی مطلب ان کے کچھ دل سے بھی اللہ کے نبی پر درود کی صدا سی آئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کرتا ہے دل کے ساتھ, تو اپنے دل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت درود پڑھا کریں اور درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے وقت ہی درود بھیجا کریں. نبی نے خود فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا تو وہ ضرور مجھ پر درود بھیجے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اہمیت پتہ ہے نا. اور ہر نماز کے بھی پہلے اور آخری تشہد میں بھی درود ہم پڑھتے ہیں تو اس کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہے. اور دعا سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا تو اس نے نہ اللہ کا ذکر کیا نہ اس نے درود بھیجا, اس نے بس فٹافٹ دعا جلدی جلدی مانگ لی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب بھی کوئی شخص نماز پڑھے پہلے کیا کرے, اپنے رب کی تعریف کرے یعنی حمد و ثنا کرے, پھر درود بھیجے, اس کے بعد دعا مانگے. اس طرح دعا اور قبول ہوگی. اسی طرح سے مجلس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کسی بھی مجلس میں کسی جگہ پر مجلس کریں, جمع ہوں, جیسے یہ بھی ایک مجلس ہے, میں اور آپ بھی جمع ہیں, لیکن اس میں کسی بھی مجلس میں اگر اللہ کا ذکر نہ کریں اور نبی پر درود نہ بھیجیں تو ان کے لیے نقصان کا باعث ہوگی. اور اگر اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے اور چاہے تو انہیں بخش دے, یہ تو اللہ کی مرضی ہے. تو ہر محفل میں, چاہے محفل چھوٹی ہو, چاہے 2 ہی لوگ ہوں, چاہے زیادہ لوگ ہوں, ہر محفل میں اللہ کا ذکر اور نبی پر درود ضرور بھیجنا چاہیے. ورنہ اب یہ بھی ایک روایت ہے نا کہ جو لوگ ایسی محفلوں میں بیٹھتے ہیں اور نبی پر درود نہیں بھیجتے اور اللہ کا ذکر کیے بغیر چلے جاتے ہیں تو وہ پھر قیامت والے دن ایسی محفل کی شرکت پر پچھتائیں گے. اور ایک جگہ ہے کہ آپ ایسی محفل پر جہاں اللہ کا ذکر نہ ہو اور نبی پر درود نہ بھیجا جائے تو وہ غافل ہے, وہ محفل جو ہے وہ غفلت کا شکار ہے نا, تو وہ ٹائم بھی ہم نے غفلت میں گزار دیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اس میں سے نہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بتا رہی ہوں کہ جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور نہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور نہ ہی نبی پر درود بھیجتے ہیں تو یہ مجلس ان کے لیے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی. اللہ اکبر, استغفر اللہ. اگرچہ وہ اجر و ثواب کی بنا پر جنت میں داخل ہو جائیں, تو آپ غور کریں کہ جنتی اگر جنت میں داخل ہو بھی جائے گا تو بھی اس بات پر حسرت کرے گا کہ میں ایسی غافل محفل میں تھا کہ جہاں میں نے نہ اللہ کا ذکر کیا اور نہ ہی نبی پر درود بھیجا.
تو آپ نے اس بات سے کیا سیکھا؟ آپ دیکھیے کہ کتنی چھوٹی چھوٹی محفلیں ہوتی ہیں نا، جن میں مجالس ہوتی ہیں نا، دعوت پارٹی وغیرہ، لوگوں کا ملنا جلنا، اسی کو مجلس کہتے ہیں نا۔ تو کتنی ایسی مجلسیں ہیں جو آپ نے اٹینڈ کی، جس میں نہ اللہ کا ذکر ہوا اور نہ نبی پر درود بھیجا گیا، تو یہ باعث حسرت بنے گی۔ لیکن ہر وہ محفل جس میں آپ نے اللہ کا ذکر کیا یا سنا اور کیا گیا، کسی نے بھی کیا ہو، کوئی ایک بھی کر دے یا تو سب کی طرف سے بھی مطلب سب کر دیں تو اچھی بات ہے۔ تو اللہ کا ذکر سنا یا کیا اور نبی پر درود بھیجا، تو وہ محفل آپ کے لیے خوشی کا باعث ہوگی، چاہے آپ جنت میں بھی ہوں۔ تو آپ یہ دیکھیں، ایک بات ہمیں اور سمجھ میں آئی کہ آئندہ زندگی میں جب بھی کوئی مجلس ہو تو پھر ہم نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ اذان کے بعد بھی اللہ کے نبی پر درود بھیجنا ہے۔ تو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ اس کے بدلے میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یعنی اذان کے بعد آپ نے پہلے اذان کا جواب دینا ہے، یہ نبی کریم فرما رہے ہیں۔ دیکھیں انہی کے الفاظ میں نے پہلے کہے، پھر میں اپنے الفاظ میں بتا رہی ہوں کہ اذان کا جواب آپ نے انہی الفاظوں میں دیا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ اسی طرح مسجد میں داخل ہوتے وقت بھی نبی کریم نے تاکید کی ہے، خود فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب نبی پاک خود بھی مسجد میں داخل ہوتے تھے تو پہلے درود و سلام پڑھتے اور پھر مسجد کی دعا پڑھتے، تو اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اور اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ تو یہ مسجد میں دعا جو ہے، اب بچے جاتے ہیں، شوہر بھائی وغیرہ جاتے ہیں، تو یہ خواتین کو چاہیے اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، تو مسجد کی دعا بچوں کو یاد کرائیں۔ اسی طرح صفا اور مروہ کی صحیح کرتے وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب تم آؤ بیت اللہ کے 7 چکر لگا کر طواف کرو اور پھر مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھو، پھر صفا مروہ کے پاس آؤ، صفا کے پاس آؤ، وہاں کھڑے ہو جاؤ جہاں تمہیں بیت اللہ نظر آئے، پھر 7 مرتبہ اللہ اکبر کہو، 2 تکبیروں کے درمیان اللہ کی حمد و ثنا کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور اپنے لیے بھی دعا مانگو، اور مروہ کی پہاڑی پر بھی ایسا ہی کرو۔ یہ دیکھیے درود کی اہمیت کہ جب آپ عمرہ کر رہے ہیں یا حج کا طواف کر رہے ہیں، طواف کے بعد آپ صفا مروہ پہ جائیں گے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت کی ہے کہ وہاں پر آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد نبی پر درود بھیجنا ہے اور دعا کرنی ہے۔ اسی طرح یعنی اس بات کے اندر بات یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں بھی آپ کی دعا، اگر آپ دعا مانگے اللہ کے مطلب وہاں پہنچ کر بھی، تو آپ کی دعا کے ساتھ درود شریف کا ہونا وہاں بھی ضروری ہے۔ آپ اللہ کے گھر میں بھی کھڑے ہو کے دعا مانگو، کہیں پر بھی آپ بیت اللہ پہ کھڑے ہو، صفا پہ کھڑے ہو، مروہ پہ کھڑے ہو، کہیں بھی تو آپ نے دعا کے ساتھ درود کو ضرور شامل کرنا ہے۔ اسی طرح جمعے کے دن اور رات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت میں جمعے کے دن اور رات کی اہمیت کے بارے میں بتایا کہ جمعے کے دن اور رات کو کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو۔ جمعے کے دن اور رات کو، رات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یعنی ایک جو پہلی رات ہوتی ہے، جمعہ ختم ہونے کے بعد والی رات نہیں، پہلی والی رات۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن اور جو پہلے جو رات گزرتی ہے، نیکسٹ ڈے جمعہ آتا ہے، تو اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ بس جو آدمی مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ دیکھیے کہ کس قدر اللہ کے نبی نے خود اس بات پر زور دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتے وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ یہ سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر حدیث کے پڑھنے والے کو کوئی اور فائدہ نہ بھی ہو تو اس کو یہ فائدہ ضرور حاصل ہوتا ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، تو جب تک وہ حدیث کی کتاب پڑھتا رہتا ہے اس پر اللہ کی رحمت ہوتی رہتی ہے۔ تو یعنی کہ ان ساری باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ جو شخص بھی اللہ کے نبی پر درود بھیجتا رہتا ہے اس پر مسلسل اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے۔ اللہ اکبر! ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم پر اللہ کی رحمت برسے، تو ہم پر اللہ راضی ہو، تو یہ آپ درود کی کثرت کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے جو مختصر الفاظ بھی ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی آپ چاہیں تو آپ مختصر الفاظ میں بھی
اس طرح سے ہر وقت اپنی زبان پر درود کو سجا سکتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ درود ابراہیمی ہے تو آپ اس کو، چونکہ ظاہر ہے کہ وہ ہماری نماز میں بھی پڑھا جاتا ہے، تو آپ اسے کثرت سے پڑھیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور جو ہیں ان کے بارے میں بھی ہے نا، اس میں ذریت سب مطلب اس میں پورے میں آ جاتا ہے، تو درود ابراہیمی کی کثرت کریں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کی جو فضیلت ہے، اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی اور کہا کہ بے شک اللہ فرماتے ہیں جو شخص آپ پر درود بھیجے گا۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو میں آپ کو حدیث سنا رہی ہوں، اس سے مزید آپ کے مزید واضح کیا اللہ کے نبی نے، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے پاس یعنی ان کے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے خوشخبری سنائی کہ بے شک اللہ فرماتے ہیں جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا میں اس پر اپنی رحمت نازل کروں گا، اور جو شخص آپ پر سلام بھیجے گا میں اسے سلامتی دوں گا۔ اس پر اللہ کے لیے میں نے اللہ کے لیے پھر سجدہ شکر ادا کیا، یعنی نبی کریم نے، یہ مسند احمد سے روایت ہے، نبی کریم نے کیا کیا، جب یہ بات سنی تو سجدہ شکر ادا کیا۔ تو یہاں سے ایک چیز اور ہمیں پتہ چلی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا سجدہ شکر کرتے تھے۔ تو ہم نے اپنی زندگی میں ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو بھی اپنانا ہے کہ جب ہمارا دل خوش ہو، اللہ ہمیں نیکی کی کوئی توفیق دے، یہ نیکی کی توفیق ہوتی ہے نا، ہم قرآن سنتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، بہت ساری عبادات کرتے ہیں، تو ساتھ ساتھ سجدہ شکر بھی کرتے رہیں اور درود شریف کی کثرت بھی کرتے رہیں۔ اور فرشتے جو ہیں وہ بھی سلام، فرشتوں کا جو کہنے والے کو جو جو ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں، فرشتے جو ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک زمین میں اللہ کے کچھ فرشتے گھومتے پھرتے رہتے ہیں، سیارہ فرشتے جن کا میں آپ کو اکثر بتاتی ہوتی ہوں، اور میری امت کا سلام مجھے پہنچاتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ نے اپنے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ آپ وہاں، یہ ظاہر فرشتے اپنی مرضی سے تو نہیں گھوم پھر رہے ہیں نا دنیا میں، اللہ کی مرضی سے گھوم رہے ہیں نا۔ اور وہ کیوں گھوم رہے ہیں؟ تاکہ بندے اللہ کے نبی پر سلام بھیجیں، درود بھیجیں، اور وہ فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے رہیں۔ تو دیکھیے کہ قربت کا ذریعہ بنائے نا، ہر شخص چاہتا ہے نا کہ مجھے اپنے نبی سے محبت ہے، ہر شخص اپنے تو اپنی محبت کا اظہار درود بھیج کر کریں، اور درود پڑھتے وقت نبی سے اخلاص کے ساتھ درود پڑھیں، اور یہ سوچیں کہ یہ جو اس کائنات میں گھومنے والے فرشتے ہیں، وہ فرشتے میرا یہ درود لے کر میرے نبی پر حاضر ہوں گے، اور میرا یہ درود و سلام امت کی طرف سے ان تک پیش کیا جائے گا۔ تو یہ کتنا بہترین کنیکشن ہے ایک بندے کا اپنے نبی کے ساتھ۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ کتنی مطلب ایک بار آپ نے درود بھیجا اور 10 آپ کی نیکیاں اور 10 آپ کے گناہ معاف اور 10 آپ کے درجے بلند، تو کتنی بڑی فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی۔ تو اس کے علاوہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری حاصل ہوتی ہے۔ دیکھیں ابن قیم نے جو بیان کیے نا فضائل، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اب نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ درود میں موافقت حاصل ہوتی ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ ہمارے اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے جو درود ہے وہ مختلف معنی مطلب رکھتا ہے، کیونکہ ہمارے درود کا معنی دعا اور سوال ہے، اور اللہ تعالیٰ کی درود سے مراد ثنا یعنی شرف یعنی عزت بخشنا ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو انہوں نے جو اللہ تعالیٰ نے جو اہمیت دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود ہے، جبکہ ہم جو درود پڑھتے ہیں ہم اپنے اس کے ہمارے معنی الگ ہیں درود کے۔ درود پڑھنے میں فرشتوں کے عمل کے ساتھ جو ہے نا انسان کی مطابقت ہو جاتی ہے۔ تو ایک مرتبہ درود پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے 10 رحمتیں عطا ہوتی ہیں، اتنا تو اللہ خوش ہوتا ہے نا، یہاں سے اندازہ لگائیں۔ اور ایک بار درود پڑھنے سے، یہ ابن قیم جوزی رحمہ اللہ علیہ کے درود کے فضائل میں سے یہ سارے فضائل بتا رہی ہوں کہ درود پڑھنے سے 10 درجے بلند ہوتے ہیں، ایک دفعہ درود پڑھنے سے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ درود کے شروع سے لے کر اگر آپ نے شروع میں دعا کی شروع میں آپ نے درود پڑھا تو دعا شرف قبولیت کے بلند درجوں پہ پہنچتی ہے۔ درود پڑھنے سے روز قیامت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ درود گناہوں کی مغفرت کا باعث ہے۔ ظاہر ایک دفعہ پڑھنے پر جب 10 گناہ مٹائے جائیں گے تو درود پڑھنے والے کے تو گناہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے نا۔ تو درود انسان کے غم و الم کا مداوا بنتا ہے۔ کوئی بھی غم ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، دل آپ کا بیٹھا جا رہا ہو، آپ کو غم چین نہ لینے دیتا ہو، کوئی تکلیف ہو کسی بھی قسم کی، غم و الم کے اندر جو مداوے کا باعث ہے وہ درود شریف ہے۔ تو درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے۔ اسی طرح درود پڑھنے والا روز قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ہوگا۔ تنگ دست جو ہوتے ہیں، جن کے پاس ذرا مشکل حالات ہیں، تو وہ درود سے صدقہ کریں۔ ضروری
ضروری نہیں کہ بہت پیسے سے، اگر پیسہ نہیں ہے تو درود کے ساتھ صدقہ قائم کریں. درود انسانی ضروریات جو ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے بھی بہترین ہے. اگر آپ درود پڑھتے ہیں اللہ آپ کی ضروریات خود ہی پورا کر دیں گے، ساری دعائیں مقبول کر لیں گے. یعنی جو آپ کے دل میں حسرتیں ہیں اللہ وہ بھی پوری کر دیں گے اگر آپ درود پڑھتے رہتے ہو. درود پڑھنے والوں کو رحمت الہی نصیب ہوتی ہے، فرشتوں کی دعا نصیب ہوتی ہے. درود تزکیہ نفس کا باعث ہے، موت سے پہلے بندے کو جنت کی بشارت مل جانے کا سبب ہے. بہت قیمتی بات ہے، نوٹ کریں. موت سے پہلے بندے کو جنت کی بشارت مل جانے کا سبب درود ہے. قیامت کی ہولناکیوں سے نجات مل جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا مجھے بڑا خوف آتا ہے قیامت کی باتیں سن کر، اور میں اس سے کیسے بچوں؟ درود شریف کی کثرت کریں تاکہ قیامت کی ہولناکیوں سے نجات ملے. جس مجلس میں درود پڑھا جائے وہ مجلس پاکیزہ ہوتی ہے، اور روز قیامت ایسی محفل حسرت کا باعث نہیں ہوگی بلکہ خوشی کا باعث ہوگی. اور درود شریف سے فکر و فاقہ ختم ہوتا ہے، تنگ دستی دور ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں آپ کرنے کے کام بھی اسی سے مناسبت ہے، لیکن دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھیں. یہ اس پورے کلام کا خلاصہ ہے، اور ضرور نوٹ کریں. اور جیسا کہ رمضان شریف میں تو ہر نیکی کا اجر بھی 700 گنا زیادہ ہے، تو اگر رمضان میں پڑھا جائے گا تو وہ کیا ہی کہنے. تو جمعے کے دن خاص طور پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کا اہتمام کریں. ہر وقت نبی پاک پر کثرت سے درود پڑھیں. دعائیں مانگنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا ضرور بیان کریں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، پھر دعائیں مانگیں. جو بھی آپ نیک عمل کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ دعا مانگنا چاہتے ہیں تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا، پھر درود، اور پھر اس کے بعد آپ دعائیں مانگیں تاکہ آپ کی دعائیں اللہ کے ہاں مقبول درجوں تک پہنچے. اور غموں اور دکھوں سے نجات کے لیے کوئی بھی غم ہو، کوئی بھی دکھ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں. اللہ کی رحمت کو اگر فوراً حاصل کرنا چاہتے ہیں، نمبر 1 فرشتوں کی دعائیں اگر فوراً حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور گناہوں کی بخشش اگر فوراً حاصل کرنا چاہتے ہیں تو درود شریف کی عادت ڈالیں. تینوں چیزیں بہت اہم بتائی ہیں، ضرور نوٹ کریں. اللہ کی رحمت کا فوری حصول، فرشتوں کی دعائیں، گناہوں سے بخشش. تو یہ تینوں چیزیں کہاں سے ملیں گی؟ جب آپ کثرت سے درود پڑھیں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ جب اذان ہو تو اذان سنیں، اذان کا جواب دیں، اور پھر اس کے بعد درود پڑھیں تاکہ کل روز قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو مل سکے. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا جو ہے نا شوق، یہ تو ہم سب مومن مسلمانوں کا ہے نا کہ ہمارے نبی ہماری شفاعت کریں. تو اس دنیا میں درود کو اپنے ہونٹوں پہ سجا لیں. اور خاص طور پر جو نبی نے فرمایا نا کہ اذان کے فوراً بعد، تو اس وقت بھی بھولے نہیں، ہر وقت اپنے زبان پر اپنے نبی کو درود بھیجنے میں مصروف رہیں. اپنی زبان پر نبی کا درود سجا کے رکھیں، اور بڑے خلوص کے ساتھ اور بڑے ادب کے ساتھ. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتے وقت بھی صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں، پورا لکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ الفاظ جو ہیں درود وہ پڑھیں زیادہ، اور درود ابراہیمی پڑھیں. خود سے بنائے ہوئے درود جو ہے نا، جو لوگوں نے خود سے بنائے ہوئے ہیں، وہ پڑھنے سے گریز کریں. جو اللہ تعالیٰ نے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، وہ آپ زیادہ سے زیادہ کثرت سے درود شریف پڑھیں. اسی کے ساتھ یہ دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہمیں، ہماری آل اولاد اور نسلوں کو، ساری امت محمدیہ کو، ہم سب کو ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والا بنائے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس درود کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے، اور ہمیں ان کی شفاعت نصیب ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں روز قیامت ہمیں جہنم کی ہولناکیوں سے بچائیں، آخرت کی ہر پریشانی سے بچائیں. روز قیامت اللہ پاک ہم سب کو اپنے نبی کے ہاتھوں جام کوثر عطا فرمائیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں پروردگار اپنے نبی کا چہرہ دیکھنا نصیب ہو، ان کے ہاتھوں جام کوثر نصیب ہو، ان کی شفاعت نصیب ہو. روز قیامت جب پل صراط سے گزریں تو بھی نبی کا ساتھ ہو. ہر مشکل سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دلائے، اور ہمیں اپنے نبی کے ساتھ درجات عطا فرمائے، اور ہمیں ان کے چہرے کا دیدار عطا ہو. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.